ہوں گے. اچھا, مفتی حنیف قریشی صاحب کے ساتھ بڑا تعلق تھا عامر لیاقت حسین صاحب کا, کیونکہ مفتی حنیف قریشی صاحب جب لاسٹ ایئر میں نے رمضان ٹرانسمیشن کی, میں نے اور اسامہ غازی نے, تو مفتی حنیف قریشی صاحب سے سیٹ پر ملاقات ہوئی تھی, مجھے یاد ہے. اور مفتی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگی, ابھی ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں مفتی صاحب. تو مفتی صاحب نے تب بھی بڑی اچھی باتیں کی تھیں عامر لیاقت صاحب کے حوالے سے, اور مجھے یاد ہے کہ یہ کسی اور چینل پر رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور ہم لوگ بول پہ ٹرانسمیشن کر رہے تھے, پچھلے سال کی بات ہے. تو مفتی صاحب اس سیٹ سے ادھر آ رہے تھے, تو وہ بتا رہے تھے کہ عامر لیاقت صاحب کی خصوصیات کے بارے میں بات کر رہے تھے, اور تمام لوگ بہت تعریف کر رہے تھے, ہمارے سیٹ پہ بھی لوگ تعریف کر رہے تھے. تو مفتی صاحب, عامر لیاقت صاحب اب ہم میں نہیں رہے ہیں, آپ نے ان کے ساتھ مختلف پروگرامز میں کام کیا, آپ نے میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ بہت بڑے انسان ہیں, بہت اچھے انسان ہیں, وہ ہم میں نہیں رہے ہیں. ان کی وفات پر, ان کے ہم سے بچھڑ جانے پر کیا کہنا چاہیں گے, کن الفاظ میں اپنے تاثرات کو بیان کرنا چاہیں گے؟ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مرنے والوں کے محاسن کو یاد کرو, ان میں پائی جانے والی برائیوں کا ذکر مت کرو. محترم المقام ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کے ساتھ میرا ایک دیرینہ تعلق رہا. بہت سارے چینلز پر رمضان ٹرانسمیشنز بالخصوص اور دیگر جو پروگرامز ہیں ان میں بالعموم میں مدعو رہا. میری تنہائیوں میں بھی اس شخص سے ملاقاتیں ہوئیں, بہت سارے امور پر الگ تھلگ ہماری باتیں ہوئیں. میں نے اس شخص کو ان تھک پایا. تحقیق اور جستجو میں ایک حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے میں نے اس کو حقیقت کا متلاشی پایا. اور سب سے بڑی بات جو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی جس نے مجھے متاثر کیا, وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے ساتھ والانہ عشق اور محبت تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ آل بیت اطہار کے ساتھ خصوصی اس شخص کا لگاؤ تھا. اور بارہا میں نے پروگرامز کے اندر بھی دیکھا, بعض اوقات یہ ذہن میں آ جاتا ہے انسانی خیال میں کہ شاید یہ کیمرے کے سامنے ایکٹنگ وغیرہ ہوتی ہو, لیکن واللہ العظیم تنہائیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام پر اس شخص کو میں نے بڑا والہانہ اور بے قرار ہو کر تڑپتے اور سسکتے ہوئے روتے ہوئے دیکھا. کئی دفعہ حسن رسول کی بات آئی, اس کی آنکھیں چھلک پڑی. مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کی کرم نوازیوں کے تذکرے ہوئے, عامر لیاقت حسین رو پڑے. کیا کیا اچھی باتیں ان کی بتاؤں, بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن محبت اور عشق رسول کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب میں جذبہ حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا. پاکستانیت کا وہ دبنگ علمبردار تھا, اور صرف افواج پاکستان کی محبت, وطن کی لگن کے اس جذبے کی وجہ سے اس شخص نے کئی لوگوں کو ناراض کر دیا اور بہت سارے نقصانات اٹھائے جو کہ ہم سب کے سامنے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب علماء کی بے انتہا قدر کرتے تھے. ان کی اس قدر کا میں بہت سارے جو ہمارے سننے والے ہیں ان کو علم ہے کہ خود اپنی اینکر پرسن کی کرسی پر بے شمار بلکہ زیادہ تر. مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.